ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے ساری جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کے اندر، کیونکہ پہلے دن سے وفاقی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون خاص طور کی طرف سے اس واقعے کے اندر جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ کوئی مذہبی جنونی شخص ہے، یہ بھی انویسٹیگیشن کے اندر بالکل سامنے آ گئی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ اس نے خود سے کیا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے بریگیڈی صاحب نے جو پولیگرافک ٹیسٹ رپورٹ ہے اس سے بڑا واضح چیز سامنے آ گئی ہے کہ وہ شخص جو طوطے کی طرح جو کچھ بولتا رہا بیانات، وہ طوطے کی طرح رٹا رٹایا سبق ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی اہم چیز جس کے اوپر یہ چہ مگوئیاں کی جا رہی تھیں، الزامات بھی کہ جو معظم جو تحریک انصاف کا ورکر تھا جو اس دن شہید ہوا، اس نوید کو پکڑتے ہوئے جو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے، تو وہ گولی جو لگی وہ عمران خان صاحب کے گارڈز کی جانب سے نہیں لگی، ان کے سارے جو فورینسک رپورٹس آئی ہیں ان کے سب کے جو ہیں وہ ویپنز کلیئر ہو گئے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نہ فائر کیا گیا اور نہ ہی ان کی گولی سے وہ شہید ہوا۔ تیسرا کہ یہ اکیلا حملہ آور نہیں تھا، حملہ آور جو ہے وہ یقیناً ایک سے زائد حملہ آور تھے، تو اس لیے یہ تمام جو ابھی تک تحقیقات کے اندر پیش رفت ہوئی ہے اس سے یہ چیز بڑی کلیئر ثابت ہو گئی ہے کہ ایک جو سوچی سمجھی جو منظم سازش کی گئی اور جس طریقے سے اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں کوئی سچائی نہیں۔ شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ سارا واقعہ آپ نے بتایا ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس کا ویڈیو بیان شروع میں پولیس نے جاری کیا، اس کی کیا تحقیقات ہوئی ہیں کہ جو بیان جاری کیا گیا تھا وہ کس نے کیا، کیسے کیا، کیا یہ پہلے سے ریکارڈڈ تھا یا وہاں جا کر ریکارڈ ہوا، پھر دوسرا بیان بھی اس کا سامنے آیا جس کی وجہ سے سارا مینیپولیٹ کیا گیا؟ جی بالکل، وہ بہت ایک اہم نقطہ ہے اور اس کے اندر بالکل انٹر ڈپارٹمنٹل بھی جو ہے انکوائری چل رہی پولیس کی، اور اس پہ فورینسک کی رپورٹ کا انتظار ہے کیونکہ پولیس آفیسرز جو وہاں موجود تھے ان کا فون بھی لیا گیا اور اس کا فورینسک بھی ابھی پروگریس میں رپورٹ وہ جیسے آئے گی وہ انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ یہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی کچھ لوگوں کو بھی جے آئی ٹی نے بلایا لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوئے، ایک تو یہ کلیئر کر دیں اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو تحقیقات چل رہی ہے کتنے دن مزید لگیں گے اس کو مکمل جو ہے تفصیلات سامنے آ جائیں؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ کافی حد تک جو ہے اس میں کافی اہم پیش رفت ہو چکی ہے انکوائری کے اندر، اور جیسا بھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم جو ہے انٹرم چلان جو ہے کورٹ میں پیش کیا جا چکا ہے، یہ پروسیس ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم جو ہے اصل مجرموں تک پہنچ جائیں گے، اور ویسے تو حقائق جو ابھی تک آ رہے ہیں وہ بالکل سمت جو ہے ہماری بالکل درست ہے اس حوالے سے۔ اس میں دو شخصات میں جس سے بتایا کہ ایک دیکھ سکیں، ایک زبیر نیازی صاحب پیش نہیں ہوئے اور پیش ہونے والے کے عمران خان صاحب پیش ہوئے، باقی جتنے بھی مضروب تھے یا زخمی تھے جو ایویڈنس میں تھے وہ پیش ہو چکے۔ اس میں ایون میں بھی وہاں موقع پہ موجود تھا، میں ہمارے سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب، باقی جو دیگر لوگ جو زخمی ہوئے ہمارے ساتھی وہاں پہ عمران خان صاحب سے جو کنڈیر پہ موجود تھے ان میں سے تقریباً سبھی نے جو ہے اپنا بیان جے آئی ٹی میں ریکارڈ کرا دیا اور اس کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ بتائیے جو یہ تسنیم حیدر ہے، اس نے نواز شریف کو مریم نواز کا بھی نام دیا ہے، وہ بھی اس میں انوالو ہے، ان کو کوئی سامان جاری کیا گیا ہے جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے اور نہیں آتے تو انٹرپول سے پھر آتے ہیں کہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس نے بالکل اس نے نام ہی ان تین لوگوں کا مین تو لیا ہے، مریم نواز شریف اور ناصر بٹ اور باقی لوگوں کا، اور اس کے حوالے سے اس نے جو ہے آڈیو ویڈیو جو اس کے پاس ایویڈنس تھا وہ بھی اس نے برطانوی پولیس کو بھی جمع کرایا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جے آئی ٹی اس کو ٹوٹلی ایک انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھ رہی ہے اس تفصیلات کو، کیونکہ ہم یہ آپ کو پہلے بھی ہم نے کہا تھا کیونکہ یہ ایک بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے اور ہم اس کو نہیں چاہتے کہ کوئی اس قسم کا کوئی ایلیمنٹ آ کے کسی قسم کی جو ہے اثر انداز ہو، اس لیے اگر کوئی اس میں جو بھی اس میں مثبت پیش رفت ہوگی کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہم ڈیفینیٹلی اس میں انکلوڈ اس میں کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ سارا ایک ہی پلاٹ کا حصہ ہے۔ اچھا آپ نے بات کی موزم کو عمران خان کی گارڈ نے گولی نہیں ماری، تو یہ تحقیقات کیوں نہیں کروایا کہ اس کو مارا کس نے ہے، کہاں سے گولی لگی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تحقیقات ہوئی ہیں تبھی تو یہ پتہ چلا کہ یہ نوید اکیلا جو ہے شوٹر نہیں تھا، حملہ آور نہیں تھا، اور مختلف اطراف سے جو ہے یہ اور لوگ بھی اس میں انوالو تھے اور وہ ڈیفینیٹلی اس کی انکوائری ہو رہی ہے اس کس کی گولی سے مارا ہے یہ ابھی تک جو ہے نا یہ اس کا تعین نہیں کیا جا سکا، اس پہ ابھی جے آئی ٹی کام کر رہی ہے، لیکن یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ گارڈ کی ویپن ہے، ان کے ویپن سے کوئی فائر شہید نہیں ہوا۔ یہ کہ جو پولیگرافک ٹیسٹ آپ نے بولا ہے کرایا گیا ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہے اس میں،
تو اس کے اسٹینڈرڈ کیا ہے کورٹ آف لاء میں, کیا حیثیت ہوگی آگے جا کر کہ جو پولیگرافک ٹیسٹ کا سائنٹیفک کتنا امپیکٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ کہیں یہ واقعہ اس طرح کا تو نہیں تھا کہ جس طرح محترمہ شہید اور لیاقت علی خان کا واقعہ تھا کہ شوٹر کو مارنے کے لیے جو ہے وہ گولی چلائی گئی ہے اور وہ کوئی اور شیخ صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کیونکہ ہماری تو تاریخ ہے کہ قومی لیڈرز کے اوپر اس انداز سے جو ہے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے, اور یقیناً اس کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور جو تحقیقات کا دائرہ کار اور جتنی اس میں ابھی تک انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئی ہیں, اس میں یقیناً جو ہے یہ پلاٹ اس سے ملتا جلتا ہی پلاٹ جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے. پولیگرافک ٹیسٹ کا یقیناً جو ہے وہ قانون کے مطابق ہی اس کے جو ہے وہ کیا گیا, اور اس کی اوتھینٹسٹی جو ابھی بتایا انہوں نے کہ 93% سے زائد ہے. مطلب ایک اور بتا دیں کہ آپ کا لانگ مارچ جاتا ہے گجرات اور داخل ہونے سے پہلے, ایک جو وزیر آباد ڈی پی او وہاں کی آپ کو 2 دن پہلے لیٹر لکھتے ہیں سیکورٹی تھریٹ, اپنی سیکورٹی مکمل کریں. اس پہ کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں پنجاب حکومت یا آپ کو خود بھی سامنے پیش ہونا چاہیے کہ ہم سیکورٹی بھی ٹھیک کر سکے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ملزم جو تھا وہ اکیلا نہیں تھا, تو دیگر جو سیکورٹی وہاں کیا کر رہی تھی, جو دیگر لوگوں کو پہچان نہیں سکی وہ کہاں تھے, ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا سکتا؟ دیکھیں آپ کے سامنے یہ 28 اکتوبر کو یہاں سے لاہور سے روانہ ہوا تھا, لاہور لبرٹی سے, اور یہ 4-5 دن کے بعد جو ہے وہاں وزیر آباد وہاں پہنچا, اور وزیر آباد تک جو ہے آپ کے سامنے کہ بھرپور جو جتنے ریسورسز تھے, میکسیمم جو فورس بھی ڈپلوائے کی گئی, ہزاروں کی تعداد میں پنجاب پولیس کے اہلکار افسران جو ہیں بالکل ڈیوٹی پہ تعینات رہے مسلسل. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ اسی لیے ہم انٹرنل جو ہے پولیس کی انٹرنل ڈپارٹمنٹل بھی انکوائری کر رہے ہیں کہ اندر سے اگر کوئی اس میں کوئی ملا ہوا تھا یا کوئی ایسا ویک جہاں پہ بھی جو بھی ویکینڈز ہیں, ڈیفینیٹلی اگر کوئی انوالومنٹ ہوئی ہے تو اس کی بھی تحقیقات ہم اسی لیے کر رہے ہیں. جیسا یہ بتائیے کہ چودھری پرویز علی صاحب آپ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں, پہلے حسنین بہادر درش کو گیٹ آؤٹ کہا اور بک بک کہا, اور کل واپس لے لیا اور کہا جی بڑے قابل وزیر ہیں, اور مونس کو بھی ان کے گھر بھیج دیا. سنا ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک پہ یا اعتماد کی تحریک پہ درشک فیملی کے 4 ووٹ ہیں, اس وجہ سے انہیں اپنا جو یو ٹرن لے لیا ہے. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے, وہ ہمارے بڑے اہم اتحادی ہیں, اور ہمارے جو ہے چیف منسٹر ہیں, ہماری جماعت کے اتحادی اس حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں, اور یہ سب بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ حسنین بہادر دریشک میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلط فہمی ہوئی تھی تو ہو جاتی ہے, اور بالکل آپ کے سامنے کہ چیف منسٹر نے ان کا جو ہے استعفیٰ بالکل قبول نہیں کیا, اور وہ ہماری ٹیم کا بڑا اہم حصہ ہے. صاحب ایک اور انکوائری کی آپ کو ضرورت ہے, کچھ نہیں, جب گورنر نوٹس جاری کرتے ہیں رات کو ایک بیان سامنے آتا ہے, آپ کے سینئر وزیر کہتے ہیں چیف سیکرٹری کو جو وہ انہیں ایک کمرے کے اندر ریسٹ کر دیا گیا, ان سے کچھ سابقہ جو احکامات جاری کروائے گئے, اس پر بھی اب انکوائری ہوگی کہ آیا اس دن ایسا ہی ہوا ہے. لیکن اس حوالے سے میرے خیال میں چیف سیکرٹری کی جانب سے کل ان کا موقف بڑا واضح طور پہ آ گیا سامنے, تو حکومت دیکھے گی, اگر ضرورت محسوس کرے گی تو ضرور اس پہ بھی انکوائری ہوگی.